بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور معزز ناظرین کرام، دعوت و تبلیغ فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ اسی طریقے سے مروجہ تبلیغی جماعت میں جانا فرض عین ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے؟ آج کے دارالعلوم دیوبند کے ان فتاوی میں اسی کی وضاحت ہے۔ عنوان ہے دین کی دعوت و تبلیغ فرض کفایہ ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے کہ تبلیغ کن لوگوں پر فرض ہے، علماء کرام یا عوام پر؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، فرض کفایہ یا فرض عین؟ اس کا مسنون طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیان فرمائیے۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کی دعوت و تبلیغ فرض کفایہ ہے، یعنی ایک جماعت مسلمانوں کی اس فریضے کو انجام دے تو سب مسلمانوں کے اوپر سے فریضہ ساقط ہو جائے گا۔ ہمارا سارا دین قرآن و حدیث میں ہے، اور قرآن و حدیث کے سمجھنے والے علماء کرام ہی ہو سکتے ہیں، لہذا تبلیغ کے حقدار علماء کرام ہی ہیں، اور تبلیغ کا کوئی طریقہ شریعت میں متعین نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ تبلیغی جماعت میں جانے سے متعلق یہ ایک اور فتویٰ ہے۔ عنوان ہے کیا تبلیغ میں نکلنا ضروری ہے؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے کیا عالم کا تبلیغی جماعت میں نکلنا ضروری ہے؟ کیا امام کا مشورے میں بیٹھنا ضروری ہے؟ کیا امام کا 3 روزہ جماعت میں نکلنا ضروری ہے؟ کیا تبلیغی جماعت کو اللہ کا راستہ کہنا درست ہے، جبکہ اللہ کے راستے سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے؟ کیا جہاد کی آیات اور احادیث کو تبلیغی جماعت کے لیے استعمال کرنا صحیح ہے؟ جواب مرحمت فرمائیں، عین نوازش ہوگی، جزاک اللہ۔ اس کا جواب دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مروجہ تبلیغ میں نکلنا، اس کے مشورے میں بیٹھنا، 3 دن کے لیے نکلنا، یہ سب ضروری نہیں ہے۔ یہ امور مباح اور مستحب کے درجے میں ہیں۔ آپ اگر کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت نہ ہوگی۔ اور بعض مواقع پر فی سبیل اللہ ہر نیک کام کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی فی سبیل اللہ کا لفظ جہاد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لیکن جو ہے بعض مواقع پر دین کے ہر کام کے لیے فی سبیل اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لہذا اس اعتبار سے جو ہے تبلیغی جماعت کو بھی فی سبیل اللہ کہہ سکتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ اسی طریقے سے تبلیغی جماعت کے کام سے متعلق یہ ایک اور فتویٰ ہے۔ اس کا عنوان ہے تبلیغی جماعت کا کام کیا ہے، فرض، واجب، سنت یا مستحب، اور اس میں وقت لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے تبلیغی جماعت کے طریقے دعوت و تبلیغ کے بارے میں تو فتویٰ موجود ہے کہ یہ مروجہ تبلیغ مباح ہے۔ اس سے واضح ہے کہ مروجہ تبلیغ کا طریقہ کار دین نہیں ہے، یہ دین کے کاموں کو کرنے کا ایک جائز طریقہ ہے، جبکہ غلو سے بچا جائے۔ لیکن اس مباح طریقے سے جو کام تبلیغی جماعت انجام دیتی ہے وہ تو دین ہے۔ اب ہمیں اس بات کو سمجھنے میں دشواری ہے کہ جو کام جماعت اپنے مخصوص طریقے میں انجام دیتی ہے وہ فرض کہلائے گا یا واجب یا سنت یا مستحب۔ جس طرح مروجہ تبلیغ کے طریقے کے متعلق آپ حضرات نے حکم شرعی واضح فرمایا ہے کہ یہ مباح ہے، اسی طرح مروجہ تبلیغ کے طریقے سے کیے جانے والی دینی خدمت کا شرعی حکم بھی واضح فرما دیں کہ یہ دین کی محنت جو تبلیغی جماعت انجام دیتی ہے یہ فرائض، واجبات یا مؤکدات میں سے ہے یا مستحبات میں سے ہے؟ اس کا جواب دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی نفسہ دین کی تبلیغ فرض ہے، لیکن نماز کی طرح تمام مسلمانوں پر تبلیغ کا کرنا فرض عین نہیں، بلکہ یہ دعوت و تبلیغ فرض علی الکفایہ ہے کہ دنیا کے کچھ مسلمانوں نے بھی یہ فریضہ انجام دیا تو سب مسلمانوں کے سر سے فریضہ اتر جائے گا۔ قرآن میں ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ جماعت کے لوگ جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں یہ سب مباح اور مستحب ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ اسی طریقے سے تبلیغی جماعت میں نکلنے کے متعلق یہ ایک اور فتویٰ ہے۔ عنوان ہے کیا ہر مسلمان کو جماعت میں نکلنا ضروری ہے؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہر مسلمان کو جماعت میں نکلنا ضروری ہے؟ اور جو حضرات جماعت میں وقت لگا کر آتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مدرسے کی پڑھائی نہیں شرط ہے، ہر حافظ، ہر قاری، ہر مفتی، ہر مولانا کو 1 سال لگانا فرض ہے، نہیں تو دین مکمل نہیں ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری بات پر غور فرما کر جواب دیں، عین نوازش ہوگی۔ اس کا جواب دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت میں نکلنا ہی ضروری نہیں،
پھر 1 سال کے لیے نکلنا کیوں کر ضروری ہوگا؟ یہ تو ایک مستحب کام ہے، جس کا جی چاہے نکلے، جس کا جی چاہے نہ نکلے۔ عالم اور مفتی تو قرآن و حدیث کی پوری تعلیم حاصل کیے ہوئے ہوتا ہے، اس کو جماعت میں نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اپنے علمی کام، درس و تدریس اور فتویٰ نویسی میں لگا ہوا ہے، جو جماعت میں نکلنے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں اور غلو کی باتیں ہیں اور اعتدال سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ اسی طریقے سے تبلیغی جماعت کے متعلق یہ ایک اور فتویٰ ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے کہ کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ تم دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑو گے تو پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ اس کا جواب دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت و تبلیغ کی مروضہ شکل فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص خاص ترتیب اور نظام کو اختیار نہیں کرتا تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہونے کی بات کی جائے۔ ہاں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کی مجموعی ذمہ داری ہے، جس کے فضائل اور ترک کرنے کی وعیدیں اور ان سے متعلق ضروری تفصیلات کتابوں میں موجود ہیں، کسی مستند عالم دین سے سمجھ لینا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ اسی طریقے سے ایک اور فتوے میں اس کی وضاحت کی ہے، اس کا عنوان ہے کیا ہر مسلمان تک دین کی بات پہنچانا فرض ہے؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے کیا ہر ایک تک دین کی دعوت پہنچانا فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ نمبر 2، ایک آدمی کو کتنی بار دینی دعوت دینا ضروری ہے؟ جیسے کہ نماز کا وقت ہو، سب کو معلوم بھی ہے، لیکن کوئی نماز کو آنے کو تیار نہیں، تو کیا ان جیسے لوگوں کو ہر نماز کے لیے الگ الگ بلاتے رہنا ضروری ہے؟ نہ بلانے پر اس کو کوئی گناہ تو نہیں ملے گا؟ نمبر 3، ایک آدمی کے متعلق یہ معلوم ہے کہ اسے نماز کو بلانے پر بھی وہ نماز کے لیے نہیں آئے گا، یہ سوچ کر اس کو نماز کے لیے نہ بلانا باعث گناہ ہوگا یا نہیں؟ نمبر 4، بعض مرتبہ دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے، ایک دوسرے سے کارگزاری لیتے ہیں کہ آج کل کیا مصروفیات ہیں، ساتھ ہی یہ بھی معلوم کرتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے یا نہیں۔ کیا اس طرح کا نماز کا سوال کرنا درست ہے؟ کیونکہ اگر وہ بالفرض نماز نہ پڑھتا ہوگا تو وہ ہاں میں جواب دے گا یا نہ میں جواب دے گا۔ اگر ہاں کہے گا تو جھوٹ ہوگا، اور اگر نہیں کہے گا تو سچ تو ہوگا، لیکن اپنے گناہ کا اظہار بھی ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا تھا۔ یعنی اس صورت میں اپنے گناہ کا اظہار لازم آتا ہے، جو درست معلوم نہیں ہوتا۔ آپ حضرت والا سے گزارش ہے کہ ہر ایک سوال کا الگ الگ جواب عنایت فرمائیں، عین نوازش ہوگی۔ اس کا جواب دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے سوال کا جواب دیا ہے کہ دنیا کے ہر مسلمان تک دین کی دعوت پہنچانا ضروری نہیں، نہ فرض عین ہے اور نہ فرض کفایہ۔ اپنی استطاعت کے مطابق جتنے لوگوں تک پہنچانا ممکن ہو اتنے لوگوں کو پہنچانا چاہیے۔ دوسرے سوال کا جواب دیا ہے کہ اسے اتنی بات بتا دینا کافی ہے کہ نماز تیار ہے، یعنی کسی کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں، نماز کے لیے بلا رہے ہیں، تو اتنی بات کہہ دینا کافی ہے کہ بھئی نماز تیار ہے۔ اسی طریقے سے تیسرے سوال کا جواب دیا ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ بلانے سے بھی نہیں آئے گا، یعنی اس کو نماز کی دعوت دینا چاہ رہے ہیں اور معلوم ہے کہ وہ بلانے سے بھی نہیں آئے گا، تو اس کے متعلق جواب دیتے ہیں کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ بلانے سے بھی نماز کے لیے نہیں آئے گا، تب بھی یاد دہانی کے لیے اتنا کہہ دیں کہ نماز تیار ہے اور دوسرے وقت میں ان کو نماز کی دعوت دے دیں۔ چوتھے سوال کا جواب دیا کہ خیریت اور حال معلوم کرنے کے بعد مذکور فی السوال باتیں بطور کارگزاری معلوم کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یعنی یہ پوچھتے ہیں نا کہ بھئی نماز پڑھ رہے ہو یا نہیں آج کل، اس کے متعلق جو سوال کیا ہے اس کے متعلق اس کی وضاحت کی ہے۔ اس کا جواب دیا ہے کہ خیریت اور حالات معلوم کر لینے کے بعد مذکور فی السوال باتیں بطور کارگزاری کے معلوم کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، پوچھ سکتے ہیں بھئی نماز پڑھ رہے ہو نہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ اسی طریقے سے تبلیغی جماعت کے متعلق یہ ایک اور فتویٰ ہے، اس کا عنوان ہے کیا نبی کا اصل کام دعوت تھا؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے کہ کچھ تبلیغی لوگ کہتے ہیں کہ دعوت نبی کا اصل یعنی مین کام تھا، دوسرے کام جیسے کہ تعلیم یا تصوف اصل کام نہیں تھے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جزاک اللہ۔ اس کا جواب دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے یہ بات گمراہی کی ہے، کہنے والے کو اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ سورہ جمعہ کی ابتدائی آیت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس آیت کے تحت مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں یہ معاملہ حیرت انگیز ہے
کہ قوم ساری امی، اور جو رسول بھیجا گیا وہ بھی امی، اور جو فرائض اس رسول کے سپرد کیے گئے جن کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے وہ سب علمی، تعلیمی، اصلاحی ایسے ہیں کہ نہ کوئی امی ان کو سکھا سکتا ہے اور نہ کوئی امی قوم ان کو سیکھنے کے قابل ہے۔ یتلو علیہم کی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 وصف نعمائے الہیہ کے ضمن میں بتلائے گئے ہیں۔ نمبر 1، تلاوت آیات قرآن، یعنی قرآن کریم پڑھ کر امت کو سنانا۔ نمبر 2، ان کو ظاہری اور باطنی ہر طرح کی گندگی اور نجاست سے پاک کرنا، جس میں بدن اور لباس وغیرہ کی ظاہری پاکی بھی داخل ہے، اور عقائد اور اعمال اور اخلاق اور عادات کی پاکیزگی بھی داخل ہے۔ نمبر 3، تیسرے، تعلیم کتاب اور حکمت۔ یہ تینوں چیزیں امت کے لیے حق تعالیٰ کے انعامات بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بھی ہیں، یعنی نبی کو جو بھیجا گیا ہے وہ ان مقاصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ مذکورہ آیت کے معنی اور مطلب اچھی طرح سمجھ کر اپنا عمل اور عقیدہ درست کرنا لازم ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ یہ آخری اور اہم فتویٰ ہے جس کے متعلق عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ چلہ 4 مہینہ لگانے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے کہ میں ایک 60 سالہ مسلمان ہوں، الحمدللہ 5 وقت کی نماز پڑھ، ذکر تلاوت وغیرہ کر لیتا ہوں، اور ایک سرکاری ملازم ہوں، اور گھر کی ذمہ داری میں اس وقت تنہا ہوں، تو کیا اس حالت میں روزانہ کی ملاقات مشورے میں شامل لیتا ہوں؟ تو کیا ایسی حالت میں مجھے 3 دن چلہ 4 مہینہ لگانا ضروری ہے یا رخصت ہے؟ نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ ہے؟ جواب ارسال فرمائے، مہربانی ہوگی۔ اس کا جواب دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلہ 4 مہینے لگانا مقصود نہیں ہے، یہ ایک ترتیب اور طریقہ کار ہے۔ اصل اپنی اصلاح ضروری ہے، جس میں ظاہری اعمال کی اصلاح کے ساتھ باطنی اعمال کی اصلاح بھی داخل ہے۔ نیز حسب وسعت دوسروں کو نیکی کی ترغیب اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کرنا بھی شریعت اسلام میں ضروری ہے۔ بس اگر آپ نماز، ذکر، تلاوت کا اہتمام کر رہے ہیں اور گھر کی ذمہ داری کی وجہ سے چلہ 4 مہینے میں نہیں نکل پا رہے ہیں تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ تبلیغی جماعت میں نکلنا، اس کی کیا حیثیت ہے، ان فتاویٰ میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہ تمام فتاویٰ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں، ان کی لنک، آپ ان لنک پر کلک کر کے دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر ان تمام فتاویٰ کو پڑھ سکتے ہیں۔